بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس بات کو بہت اچھی طرح دنیا کو بھی علم ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی علم ہے کہ اقوام متحدہ میں ہونے والا اجلاس دراصل ملکوں اور گروپوں کے درمیان ایک افہام و تفہیم اور گفت و شنید کا بھی ماحول ہوتا ہے، لیکن یہ اجلاس جو ہے بعض ممالک اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح سے اگر کوئی ورلڈ کپ کا گیم ہو رہا ہے تو اس میں آسٹریلیا، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، یہ وہ ٹیمیں ہوتی ہیں جن پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب یہ اجلاس شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی پاکستان، امریکہ، روس، چین اور سعودی عرب اور ان جیسے ممالک پر پوری دنیا کی نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں، ان میں بھارت بھی شامل ہے، اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آخر آئندہ سال کے دوران پالیسی کیا اختیار کی جائے گی، اور اسی وجہ سے ان ملکوں کے صدور، وزیر اعظم اور جو دیگر عہدیداران ہیں، وزیر خارجہ، جب یہ خطاب کرتے ہیں تو ان خطابوں کو بہت تھوریلی اور پوری دنیا کے چینلز اور پوری دنیا کے میڈیا جو ہے ان خطابات کو بہت اچھی طرح سے مانیٹر کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے پیچھے ہوئے الفاظ کو، ایک ایک لفظ کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیوں کو وہ آشکار کرتے ہیں، ان کو کھول کر کے اس پر تبصرہ ہوتا ہے۔ اور یہ آپ نے اس دفعہ بھی دیکھا ہوگا، اس دفعہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے جو ایک پورے اقوام متحدہ کے تمام صدور جنہوں نے خطاب کیا، ان میں ایک جسے کہنا چاہیے کہ لیڈر انداز میں انہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے عوام وہاں موجود لوگوں سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایران کسی صورت جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران جو ہے وہ خاموش بیٹھ نہیں سکتا۔ ایران نے اپنے جدید ڈرون کو بھی نمایاں کیا اور بتایا کہ اس کی وجہ سے روس جو ہے آج ایک نئی جنگ کی طرف اور ایک اچھی یوکرین کو شکست دینے میں بہت کم لاگت میں کامیاب ہو رہا ہے۔ رئیسی نے جس بات پہ پورے اقوام متحدہ میں تہلکہ مچ گیا وہ صدر رئیسی کا وہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق صدر امریکہ کا تھا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، وہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل کے قتل میں ملوث ہے، اور اس سے پوری اقوام متحدہ میں ایک بھونچال سا پیدا ہو گیا، اور امریکہ کے جو نمائندے تھے جو اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انتہائی غصے میں یہ گفتگو کی کہ ایران جو ہے ہمارے صدور کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے، اور اس سے ہمارے جو ان سے ہو رہے ہیں ایٹمی مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر بہت زیادہ فرق پڑے گا، لہٰذا ایران کو اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اب میں بتاؤں کہ اس ایٹامک جو مذاکرات چل رہے ہیں، نیوکلر جو مذاکرات یورپی یونین کی نگرانی میں، یورپی یونین کی سربراہی میں، نگرانی تو اسے نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ جہاں امریکہ موجود ہے وہاں کوئی اور نگران نہیں ہوتا، تو امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ان کے 8ویں دور میں شروع ہو گئے، 8ویں دور کے ان مذاکرات کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ تیار کھڑی ہوئی ہیں، اور مذاکرات اس لیے کیے جا رہے ہیں ایران سے کہ وہ ایٹمی اسلحے کی تیاری کو نہ کرے، لیکن اس کے برعکس امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اسرائیل اسی دوران جب یہ مذاکرات فائنل ہونے والے ہیں، امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ یہ مذاکرات بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایران کا بھی کہنا ہے کہ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک جو ایٹمی پروگرام کے جو معاہدہ تھا یہ 2015 میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا تھا، لیکن 2018 میں اس معاہدے کو
سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر توڑ دیا تھا اور روک دیا تھا، اور امریکہ نے ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندی عائد کر دی تھی، اور اقوام متحدہ سے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ تیار. اچھا، بات عجیب سی ہے جسے آپ ذرا غور سے دیکھیں. اگر آپ سوچ کر دیکھیں کہ بھائی امریکہ کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، اور نہ اسلحہ ہے بلکہ چھوٹے بڑے اسلحے بھی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ نے بہت چھوٹے چھوٹے اسلحہ جو ہے ایٹمی اسلحے کو استعمال کیا، وہ ایک محدود علاقے کے لیے. امریکہ کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، اس کے علاوہ چین کے پاس ہے، روس کے پاس ہے. اور روس تو اب آپ کو پتہ ہے ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ تو دھڑا دھڑ ان کو بہت دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم کسی وقت بھی ایٹم بم چلا دیں گے. ان تمام ممالک کے پاس ہیں، لیکن اگر کسی کا ایٹمی اسلحہ کھٹک رہا ہے تو وہ پاکستان کا کھٹک رہا ہے. اگر کسی کو ایٹمی اسلحے سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ایران کے اسلحے سے. وہ برابر میں آپ کے اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ پورے عالم عرب کو جو ہے نا اس نے گھیر رکھا ہے، اور ان پر اپنے وقتاً فوقتاً، میں نے جیسے کہ اب سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں بھی یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایران اور شام اور مصر، ان سب کو جو ہے نا اسرائیل نے پریشان کیا ہوا ہے، اور وہ شام کی سرحد پہ بھی بمباری کر رہا ہے، ادھر فلسطینیوں کو بھی مار رہا ہے، ادھر اردن کو بھی اس نے کہا ہوا ہے کہ دیکھو تم نہ ہلنا، ادھر مصر پہ بھی اس نے جو ہے نا دھمکی آمیز گفتگو شروع کر دی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع جو ہیں وہ عین اس وقت جب کہ ایران کی اور امریکہ کی آپس میں لڑائیاں ختم ہونے کے لیے نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، وہ پورا کرنے کے لیے وہ تمام اس کے جو نکات ہیں ان پر مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں، تو اسرائیل پہنچ گیا ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع نے امریکہ سے کہا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں، یعنی وہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل تو بہت چھوٹا سا ہے نا، تو اس کے بعد وہاں پر ملک کون سے ہیں؟ وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے ساتھ اردن ہے، اس کے ساتھ شام ہے، اس کے ساتھ مصر ہے، تھوڑے فاصلے پہ سعودی عرب ہے، اس کے بعد متحدہ عرب امارات ہے اور قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے. یہ وہ تمام ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اب بات، اور ان تمام علاقوں میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی فوجی مشقیں کرنا چاہتا ہے. اس سے ذرا کوئی پوچھے کہ بھائی امریکہ آپ جو ہیں اسرائیل کی فوجی مشقوں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن اگر پاکستان کر لے، اگر مصر تھوڑا سا ہلنے جلنے کی کوشش کرے، اگر ٹرکی کوئی ڈرون بنا لے اور ایران کوئی ڈرون جیسے جو یوکرین پہ بمباری کروا دے تو آپ کو بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہا. لیکن ان سب کے درمیان آپ کو جیسے میں نے بتایا نا کہ پاکستان، سری لنکا، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، یہ وہ ٹیمیں ہوتی ہیں ورلڈ کپ میں جن کے بارے میں یہ غور کیا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ ان کا کھیل کیسا ہوگا. اسی طرح سے پاکستان جو ہے اس کے نمائندے جو ہیں جب اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، امریکہ کے، تو بہت سارے لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر کیا تقریر کی وہ آپ سب کو واضح انداز میں موجود ہے. وہ تقریر جو ان کی وہ پبلش بھی ہو رہی ہے، وہ میڈیا پہ بھی چلی ہے. وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں تھوک لگا کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، ہر بار یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. اب اس طرح کی صورتحال جب بنائیں گے آپ اقوام متحدہ میں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ عمران خان سے بے انتہا دیکھیں. یہ جو پاکستان کی جو تقریر ہوتی ہے یا سعودی عرب کی جو تقریر ہوتی ہے اقوام متحدہ میں، یہ دراصل وہ تقریر ہوتی ہے جو عالم اسلام کی تقریر ہوتی ہے. عالم اسلام کی ترجمان یا ٹرکی کی بھی، ترکیہ جسے اب کہا جا رہا ہے، ترکیہ کی جو تقریر ہوتی ہے وہ ایک ایسی تقریر ہوتی ہیں جن پہ پورا عالم اسلام کا احاطہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اسلامی اقدار، قرآن، حدیث اور ختم نبوت پہ. گزشتہ سال جو ہے عمران خان نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ختم نبوت کی جو توہین آمیز گفتگو چل رہی ہے اسے مکمل طور سے بند ہونا چاہیے. تو لہٰذا وزیر اعظم پاکستان کی بھی تقریر
اتنی ہی پاورفل، اتنی ہی جاندار ہونی چاہیے تھے. اس کے